اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 27 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے رسول بنا کر نوح کو ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور دونوں کی ذریت میں ہم نے نبوت کو آگے بڑھایا، وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور نبیوں کو کتابیں بھی عطا فرمائیں، ان میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے یعنی ان کی نسلوں میں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق و فاجر گنہگار ہوئے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ان کے پیچھے پے در پے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں ایک آسمانی کتاب انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور جو لوگ ان کے متبع اور پیروکار تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور شفقت پیدا فرما دی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت جس کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، رہبانیت نامی بدعت کے یہ موجد تھے، ما کتبناها علیہم، اس کو ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کی رضا و خوشنودی تلاش کرنا، ان لوگوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے نام پر ایک بدعت کو ایجاد کر لیا، فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کی رعایت جس طرح ہونی چاہیے انہوں نے رعایت نہ کی، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ان میں سے جو لوگ ایمان والے تھے ہم نے ان کو اجر بھی عطا فرمایا، وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر لوگ فاسق و فاجر اور خطا کار و گنہگار تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں، پیدر پہ بھیجتے ہیں، اور پھر نبیوں کو کتابیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کو بھیج کر اسے کتاب آسمانی عطا کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان کو دین کے طور پر جو بھی چیزیں ضروری تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، اپنی طرف سے آسمانی کتاب دیا، اس آسمانی کتاب کی تشریح اور تفسیر کے لیے اپنے پیغمبر کو نازل فرمایا، پیغمبر کی باتیں اور آسمانی کتاب کی آیتیں دونوں مل کر مکمل دین بنتے ہیں۔ اب ان دونوں کے بعد کسی کو بھی دین میں وہ چیزیں نہیں ایجاد کرنی چاہیے جو ان دونوں میں موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور کہا کہ ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور شفقت پیدا فرما دی۔ یہودیوں کے دلوں میں سختی تھی، عیسائیوں کے دلوں میں اللہ نے نرمی اور شفقت پیدا فرما دی۔ تو یہودیوں کے دلوں میں سختی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ تر دنیا پرست نکلے، اور زیادہ تر ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ دین کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی اور کیے بھی، لیکن عیسائی ان سے کچھ الگ تھے، ان لوگوں کے دلوں میں نرمی تھی، اس لیے یہ لوگ دین کی طرف زیادہ لپکتے تھے۔ ہوا یوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے تو بہت سارے عیسائی بادشاہوں نے تورات اور انجیل کو بدل ڈالا، اور جب بدل ڈالا تو اس دور کے جو کچھ نیک لوگ تھے ان لوگوں نے زمین و آسمان میں اپنی جگہ تلاش کرنی شروع کر دی، یعنی کہ لوگوں کی دنیا سے الگ ہو کر جنگلوں میں، صحراؤں میں اور لوگوں سے الگ تھلگ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کو ہم اور آپ اپنے یہاں کہتے ہیں کہ رہبانیت کی زندگی اختیار کرنا۔ رہبانیت کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان انسانوں کے معاشرے سے دور ہوتا ہے، پھر انسان اپنی ان تمام فطری ضرورتوں سے بھاگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دی۔ مثلا ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، یہ اس فطرت کے تقاضے کا انکار کرتے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، یعنی اس کو عبادت کے طور پر لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور شفقت تو پیدا کی تھی، یہ میری طرف سے تھا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، لیکن یہ رہبانیت نامی جو بدعت ہے یہ ان کی اپنی ایجاد کردہ تھی، یہ انہوں نے گڑھ رکھا تھا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کو لکھا نہیں تھا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ خود کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے یہ بدعت کی بھی تھی تو وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وکل بدعۃ ضلالہ، کہا کہ اتباع کی کوشش کیا کرو، اتباع کرو، بدعتوں کو ایجاد نہ کیا کرو، جو تمہیں ملا ہے وہی کافی ہے، ہر بدعت دین کے اندر جو ایجاد کیا گیا ہے وہ گمراہی ہے۔
اسی لیے کہتے ہیں بہت سارے لوگ نیتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن کام کر نہیں پاتے ہیں. وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ, یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نیتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پاتے, طریقہ ان کا غلط ہو جاتا ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بدعت کی رد کی ہے, اور ایک بدعت جو اس قوم کے اندر ایجاد ہوئی تھی, نیت ان کی درست تھی, جیسا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کو راضی کریں لیکن طریقہ غلط تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں رد کیا ہے, اس بدعت کا انکار کیا. افسوس کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جس میں کم از کم یہ رعایت کی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ ان کی نیت ہو سکتا ہے صحیح ہوں, واللہ عالم بالصواب, لیکن اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ طریقہ غلط ہے تو وہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے, یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا. اور جو عبادت یا جو چیز, جو طریقہ, جو رسم و رواج اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے وہ ثواب دینا تو دور کی بات ہے, اس پر گناہ ملتا ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ ایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثۃ بدعہ, ہر نئی چیز جو دین کے اندر ایجاد کی جائے اس سے دور رہنا, کیونکہ ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہوتی ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے, گمراہی پہ کبھی بھی ثواب نہیں ملتا. کل آنے والے دن میں جو عید کے نام پر ایک بدعت ہونے والی ہے یہ بدعت ہے, اور کئی احناف علماء نے بھی اس کو بدعت کہا ہے. اس کی بدعت ہونے میں کوئی اختلاف یا کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس کی بدعت ہونے کے لیے صرف 2 سوال کافی ہیں. ایسے لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو کرنے والے ہو یا جو کر رہے ہو یہ معصیت ہے کہ اطاعت ہے, یعنی اس کے کرنے پہ ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا. گناہ ملے گا ایسا وہ بول نہیں سکتا, کیونکہ پیدا ہوتے ہی اس نے یہی سب دیکھا ہے, اس کے علماء نے اس کو یہی بتایا ہے, تو وہ جواب یہی دیں گے کہ اس پر ثواب ملتا ہے. پھر آپ کا اگلا سوال ہونا چاہیے کہ اگر اس پہ ثواب ملتا ہے, یعنی کہ یہ اطاعت ہے, فرما برداری ہے, اللہ اس کے رسول سے محبت ہے, تو کیا اس نیکی اور اس فرما برداری و اطاعت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تھا, آپ اس کو جان سکے تھے یا نہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں جانکاری تھی, پھر کیا آپ نے اپنی امت تک اس جانکاری کو پہنچایا, اس امانت کو, اس علم کو دیا؟ اور اگر دیا ہے, آپ کا جواب ہاں میں ہے, تو پھر دکھائیے کہاں پر موجود ہے. یہیں پر آ کر وہ مبہوت ہو جائے گا, اس کے سارے دلائل ختم ہو جائیں گے. اور اگر کہیں کشید کر قرآن کی آیت سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے غلط استدلال کرنے پہ آئے, تو آپ کا ہمارا سوال ہوگا کہ پھر کیا صحابہ کرام نے اس قرآن کی آیت پہ عمل کیا جو آپ پیش کر کے عمل کرنے جا رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا کسی صحابی نے عمل نہ کیا, لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ بدعت ہے. اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو چیز بدعت ہو اس میں شرکت کرنا بھی گناہ ملتا ہے. اس نام پر یا اس کے سپورٹ میں جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں, چاہے آپ مشاہدین بن کر, سپورٹرز بن کر یا دیکھنے ہی کے غرض سے جائیں, تو اس پہ آپ کو گناہ مل سکتا ہے, کیونکہ یہ بدعات کو پروموٹ کرنا اور بدعات کے اندر حصے داری کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے ان دنوں میں اگر آپ سے, ہم سے ہو سکے تو اس بدعات سے روکنے کی کوشش کریں, اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کو برا سمجھیں اور اس کے اندر آپ ناظرین بن کر, مشاہدین بن کر, تماشائی بن کر نہ جایا کریں, کیونکہ اس سے اس بدعات کو بڑھاوا ملتا ہے اور ہم اور آپ کی نام اعمال میں بلا وجہ گناہ بے لذت کی گناہ شامل کر دیے جاتے ہیں. اس لیے اس سے دور رہیں, اس کے بازاروں سے, اس کی مٹھائیوں سے اور اس کے اندر مبارکبادی دینے سے, ساری چیزوں سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہ العالمین امت مسلمہ کو بدعت جیسی خطرناک برائی سے بچائے. ابلیس انسان سے خوش ہوتا ہے جب انسان بدعت کرتا ہے, کیونکہ ابلیس کو اس بات کی پختہ یقین اور امید ہے کہ ایک مسلمان جب بدعت کرتا ہے تو ہمیں اس کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں, وہ خود ہی اس کو نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. جب انسان کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو وہ سمجھانے پہ بھی نہیں چھوڑتا ہے. اس لیے ابلیس اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. ہم اور آپ سے گناہ ہوتا ہے, گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, تو کبھی کبھار ایک آدھ جملے میں بھی ہم سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں, توبہ کر بھی لیتے ہیں, لیکن جب ہم گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھ رہے ہوں پھر ہمیں سمجھانے کے لیے بہت وقت کی درکار ہے, بڑے دلائل کے درکار ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہونا ضروری ہے, ورنہ کوئی بدعتی جلدی بدعت سے توبہ نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو بدعات سے, خرافات سے محفوظ رکھا ہے. اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں ہم اور آپ وہ کم ہی ہے. ایک بڑے عالم کا کہنا ہے کہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ میں اس بات پہ زیادہ خوشی مناؤں اور اللہ رب العالمین کا احسان و شکریہ ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سارے باطل مذہب اور دھرموں سے نکال کر اسلام پر چلنے والا بنایا ہے.
یا پھر میں اللہ کا اس بات پہ شکریہ ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے باطل بدعتی گروہوں سے نکال کر ہمیں اہل حدیث بنایا ہے، ہمیں کتاب و سنت کا پیروکار بنایا ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس نعمت کو بڑی نعمت سمجھوں۔ یقیناً یہ دونوں نعمتیں بڑی نعمت ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی انتہائی زیادہ پلید ہے، بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ العالمین ہم سب کو بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔